سجدے میں کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کیجیے۔ کاموں میں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں میں کثرت پر تمہیں اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ تحفے دیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفے نہ ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ نماز اور صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو وہ بات نہ بتاؤ، روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کا ان کا بدلہ دیا جائے تو تندرست لوگ رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچی سے کاٹی جاتی۔ صدقے سے عمر میں اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکبر اور فقر، گھمنڈی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ جنت میں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے درمیان حصے میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ ظالم کے ساتھ ساتھ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا کرتے، اے اللہ تو اس بندے پہ معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پہ رحم فرما۔ گناہ معاف ہو جاتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ ذات باتیں مت کیا کرو، کیونکہ اس دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور جس دل میں سختی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ دعاؤں سے بلاؤں کو ٹالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فائدہ پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل ہونے کی ہے، اسی لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرو، کیونکہ وہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہوتی ہے۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے، پہلا طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کے راہ میں شہادت پانے والا۔ جمعہ چھوڑنے کا نقصان ابو الجد زہاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر لگاتار سستی اور کم اہمیت سمجھ کر جمعے کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ مغفرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مرد اور عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن آدم کے بیٹے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہن کر پنہار نہ کر دیا یا صدقہ دے کے آگے بھیج دیا۔ بیماری کے ساتھ ثواب کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے اعمال ویسے ہی لکھے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت بنا دوں یا تو اسے اپنے پاس بلا لوں۔ قتل کا ناحق بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان ظلم کے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کے نام عمل میں بھی اس کا قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ قتل کا ناحق بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کیا تھا۔
برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہوں کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی کبھی آلودگی سے دور نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو درست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ شادیوں میں دیر سے جایا کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں شادیوں میں بلایا جائے تو وہاں جانے میں دیر کام لو، کیونکہ وہ شادی دنیا کی یاد دلاتی ہے، اور جب جنازے کے لیے بلایا جائے تو جلدی جایا کرو، کیونکہ وہ جنازے آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا پیٹ میں نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، آپس میں حسد مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، بغض مت رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اذان۔ جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، دھیان دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان باتیں کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک دوست کو ضرور شیئر کرے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایک ایسا دوست مل جائے جس کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے تو اس کے ساتھ کی محبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایک ایسی محبت سونے کی چڑیا کے سامان ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتا ہے، ہاتھ منہ پھاڑ کر کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے ایسی قوم لائے جو گناہ کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ کھجور۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی صبح صبح 7 اجوا کھجور کھا لے تو اس کے لیے دن زہر اور جادو جیسے نقصان نہیں پہنچ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، دل کو صاف کرنے والا وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد رکھنا اور قرآن کو پڑھنا۔